چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک انتہائی زبردست ماسٹر کلاس پر بات کرنے والے ہیں جو ہومیوپیتھی کی دو بڑی اور مشہور ادویات کے درمیان فرق اور ان کے گہرے تعلق کو واضح کرتی ہے۔ ڈاکٹر محمد عدنان سلیم خان کی اس شاندار تحقیق کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ کلینکل پریکٹس میں دراصل ان دونوں کا جوڑا کیسے کام کرتا ہے۔ ذرا اس صورتحال پر غور کریں۔ فرض کریں ایک کیس سامنے آتا ہے، جگر کے دائیں جانب ایک سخت رکا ہوا درد ہے جو اچانک اپنی جگہ بدلنے لگتا ہے اور پورے جسم میں گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس وقت؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ہومیوپیتھک فلسفی میں یہ ایک بہت بڑا کلینکل اشارہ ہے۔ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ علامات کا اس طرح بدلنا آخر کس طرف اشارہ کرتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا آج کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے اس تکمیلی ہومیوپیتھک جوڑے کے تعارف سے، پھر چیلیڈونیم اور اس کے دائیں جانب کے اثرات کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد پلسٹیلا کی بدلتی علامات پر بات ہوگی، پھر سب سے اہم چیز دوا بدلنے کا درست وقت یعنی ٹرانزیشن، اس کے بعد طاقت یا پوٹینسی کا انتخاب، اور آخر میں تاریخی پس منظر اور نتیجہ۔ تو آئیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، تکمیلی ہومیوپیتھک جوڑا یعنی کیس کا آغاز اور اس کا فالو اپ۔ ہومیوپیتھی میں کسی دوا کے تکمیلی یا کمپلیمنٹری ہونے کا مطلب واقعی بہت دلچسپ ہے۔ سیدھے الفاظ میں یہ بالکل ایک ریلی ریس کی طرح ہے۔ ایک دوا جہاں اپنا کام ختم کرتی ہے، دوسری وہیں سے اسے آگے بڑھاتی ہے۔ جگر کے کیسز میں اکثر چیلیڈونیم شروعات کرتی ہے، لیکن جب علامات بدلنے لگیں تو شفا کے اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے پلسٹیلا میدان میں آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں اتنا زبردست جوڑا کیوں بناتی ہیں؟ اس کی اصل وجہ ان کی مشترکہ علامات ہیں۔ دونوں کے ہاں نظام انہضام کی شدید تکالیف ملتی ہیں، جیسے چکنائی، بالکل ہضم نہ ہونا، متلی کی کیفیت، جگر کا بھاری پن اور خاص طور پر دائیں پسلیوں کے نیچے درد۔ یہ وہ مشترکہ گراؤنڈ ہے جہاں یہ دونوں ادویات آپس میں جڑتی ہیں۔ چلیے اب دوسرے حصے پر بات کرتے ہیں، چیلیڈونیم، اس کا دائیں جانب پر اثر اور اس کی وہ مخصوص ٹھوس اور بے چین کر دینے والی کیفیت۔ چیلیڈونیم کے مخصوص اعضاء پر نظر ڈالیں تو ایک بات بالکل صاف ہے، یہ دائیں جانب کی دوائی ہے۔ جگر، پتے کی نالیاں، خود پتا اور حیران کن طور پر دایاں پھیپھڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ جلد پر نظر آنے والے یرکان کے اثرات بھی اسی دوا کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ اس کا فوکس بہت واضح ہے۔ اور یہ دوا کتنی طاقتور ہے، اس کا اندازہ ڈاکٹر جان ہنری کلارک کے ڈکشنری میں درج اس مشہور کیس سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک درمیانی عمر کا شخص شدید یرکان، مٹی کے رنگ کے پخانے اور دائیں کندھے کے شدید درد میں مبتلا تھا۔ چیلیڈونیم دی گئی اور حیرت انگیز طور پر صرف 3 ہفتوں میں یرکان اور وہ شدید درد مکمل طور پر غائب ہو گئے۔ واقعی کمال کا رزلٹ تھا۔ اگر ہم ان تاریخی کلینکل رپورٹس سے چیلیڈونیم کے مریض کا ایک خاکہ بنائیں تو وہ کچھ یوں دکھے گا۔ ایک انتہائی چڑچڑا، بے چین شخص جسے موت کا خوف ستائے۔ اس کی تکالیف سختی سے دائیں جانب ہوں گی، اور سب سے بڑی نشانی دائیں کندھے کی ہڈی یعنی اسکیپولا میں ایک ایسا فکس درد جو اپنی جگہ سے خلتا ہی نہیں، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے وہاں کوئی کیل ٹھونک دی گئی ہو۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، پلسٹیلا، جہاں علامات اور جذبات دونوں مستقل بدلتے رہتے ہیں۔ ایک گھومنے والا درد اور انتہائی نرم مزاج۔ یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ پلسٹیلا کا ہدف چیلیڈونیم سے بالکل مختلف ہے۔ چیلیڈونیم دائیں جانب کے ٹھوس اعضاء پر کام کرتی ہے، جبکہ پلسٹیلا کا دائرہ کار ہارمونز، میوکس میمبرینز، بچہ دانی، رگوں اور پیڈو کے نرم حصوں پر ہے۔ اس کا ایکشن جسم کے بالکل مختلف سسٹمز پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فیرنگٹن کی کلینکل میٹیریا میڈیکا میں ایک بہت پیارا کیس اس کیفیت کو بہترین طریقے سے سمجھاتا ہے۔ ایک 18 سالہ لڑکی تھی جس کی ماہواری کسی صدمے کے باعث رک گئی تھی۔ اس کا مزاج کیسا تھا؟ انتہائی ڈرپوک، نرم اور بات بات پر رونے والی۔ پلسٹیلا کے استعمال سے نہ صرف اس کا فزیکل سائیکل بحال ہوا، بلکہ اس کی جذباتی حالت میں بھی زبردست بہتری آئی۔ تو پلسٹیلا کے مریض کا خاکہ کیسا ہوا؟ یہ چیلیڈونیم کے چڑچڑے پن سے بالکل الٹ ہے۔ یہ مریض نرم مزاج ہے، رونے والا ہے اور ہر وقت ہمدردی کا متلاشی ہے۔ اس کے درد ایک جگہ ٹکتے نہیں، ہوا کے جھونکے کی طرح بائیں جانب یا پورے جسم میں گھومتے رہتے ہیں۔ اور ہاں،
کھلی اور ٹھنڈی ہوا کی شدید خواہش اس کی ایک بہت بڑی پہچان ہے۔ حصہ چہارم، ادویات کے درمیان تبدیلی۔ یہ وہ اہم ترین موڑ ہے جہاں ایک پریکٹیشنر کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب دوا کا رخ بدلنا ہے۔ اگر ان دونوں کا آمنا سامنا کرایا جائے تو فرق بالکل شیشے کی طرح صاف ہے۔ ایک طرف چلیڈونیم کا غصہ اور چڑچڑاپن ہے جس کے ساتھ دائیں جانب کا ایک فکسڈ درد ہے، اور دوسری طرف پلسیٹیلا کی نرمی اور آنسو ہیں جہاں درد بائیں جانب ہے یا پھر مسلسل جسم میں اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ یہی وہ کنٹراسٹ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اور ان جسمانی علامات پر ذرا غور کریں۔ چلیڈونیم کے مریض کو پیاس لگتی ہے اور اسے گرم چیزیں اچھی لگتی ہیں، زبان پر پیلی تہ اور کڑوا ذائقہ ہوتا ہے۔ لیکن پلسیٹیلا، اس میں پیاس کا بالکل نہ ہونا ایک بہت بڑی کی نوٹ علامت ہے۔ گرمی سے انہیں گھٹن ہوتی ہے اور وہ ٹھنڈی ہوا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی زبان پر سفید یا زرد تہ اور گاڑھا بلغم ہوتا ہے۔ تو کلینک میں یہ تبدیلی یا پیوٹ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا، چلیڈونیم سے جگر کا بھاری پن کم ہونے لگتا ہے۔ دوسرا، دائیں کندھے کا وہ رکا ہوا درد اچانک پورے جسم میں گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تیسرا، مریض کا چڑچڑاپن ختم ہوتا ہے، مزاج نرم پڑ جاتا ہے اور وہ کھلی ہوا مانگتا ہے۔ بس یہی وہ پرفیکٹ وقت ہے جب پلسیٹیلا دی جانی چاہیے۔ 5واں حصہ، طاقت یا پوٹینسی اور کیسز کی اقسام۔ یہ جاننا بھی تو ضروری ہے کہ دوا کی کون سی طاقت کس وقت استعمال کرنی ہے۔ ان تمام کلینکل کیسز کے مطابق اگر کیسز ایکیوٹ یعنی فوری اور شدید نوعیت کے ہیں، جیسے نمونیا، آنکھ کی گوہانجنی یا سائنوسائٹس، تو دونوں ادویات میں 30C یعنی 30C پوٹینسی بہت شاندار کام کرتی ہے۔ لیکن اگر مرض پرانا اور کرونک ہو چکا ہے، جیسے دائمی ہیپیٹائٹس، جوڑوں کا پرانا درد یا ماہواری کا پرانا مسئلہ، تو پھر 200C یا 1M جیسی بڑی طاقتیں درکار ہوتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، تاریخی پس منظر اور نتیجہ۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہماری میٹیریا میڈیکا کی بنیادیں کن ذرائع پر کھڑی ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ سارا تقابلی جائزہ محض کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ ہومیوپیتھی کے عظیم ترین اساتذہ کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ ڈاکٹر کلارک، ڈاکٹر برنیٹ، ڈاکٹر کینٹ، نیش اور بورک، ان سب کے کلینکل کیسز پوری اتھارٹی کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ چلیڈونیم اور پلسیٹیلا کا آپس میں کتنا گہرا اور تکمیلی تعلق ہے۔ تو اب آخر میں ایک سوال پر غور ضرور کیجیے گا۔ جب اگلی بار کسی کیس میں یہ دیکھا جائے کہ ایک سخت اور رکا ہوا درد اچانک نرم پڑ کر گھومنے لگا ہے اور مریض کا غصہ آنسوؤں میں بدل گیا ہے، تو کیا یہ پہچان اگلی پرسکرپشن کی پوری سمت نہیں بدل دے گی؟ میٹیریا میڈیکا کا یہی خوبصورت اور منطقی مطالعہ ہی تو ہومیوپیتھک پریکٹس کو اس قدر مؤثر بناتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ Wellness Updates with Dr. Adnan Khan.